بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو السلام علیکم. میں ڈاکٹر ضیاء الحسن فورکس گرو کی ایک اور ٹریننگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے فیس بک کے گروپ پروفیشنل فورکس ٹریڈرز آف پاکستان کے اندر ہمارے ایڈمن جمال علی بھائی نے ایک پوسٹ کی ہے کہ فالو ٹرینڈ گولڈ موو فرام 1460 ٹو 1611. لرن ہاؤ ٹو یوز فیبو. واچ سر ضیاء الحسن ویڈیو فار فبناکشی. انہوں نے مجھے اس میں ٹیگ کیا ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میری فبناکشی ریٹریسمنٹ کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں گولڈ کی موومنٹ کے حوالے سے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہوگا کل بھی امریکہ اور ایران اور عراق کے حوالے سے جو صورتحال میں کشیدگی شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے گولڈ اور آئل کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ سپائکس آ رہی ہیں. کل رات گولڈ نے بہت زیادہ موو کیا ہے, اسی طرح سے آئل نے بھی بہت زیادہ موو کیا ہے, اور اسی موومنٹ کو ہم نے پہلے سے فبناکشی کے حوالے سے پریڈکٹ کیا ہوا تھا. حالانکہ فبناکشی جو ہے وہ فنڈامنٹلز کو نہیں دیکھتا. فبناکشی پیور ایک ٹیکنیکل انالیسس ٹول ہے. لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا کہ فبناکشی انالیسس ٹول جو ہے وہ اگرچہ ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے لیکن مارکیٹ بہت حد تک اور نیوز بھی بہت حد تک اس کو فالو کرتی ہے, یا جو جیسے بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں. بہرحال اگر ہم فبناکشی انالیسس ٹول کی طرف چلیں, میں گولڈ کے چارٹ کی طرف چلتا ہوں. یہ ہمارے پاس اس وقت گولڈ کا چارٹ ہے جس میں 6 ٹائم فریمز منتھلی, ویکلی, ڈیلی, H4, H1 اور M30 اویلیبل ہیں. کل کی ٹریڈز کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ گائیڈ کروں گا. کل جو ہم نے ٹریڈز یہاں پہ لی تھیں, کل ہم نے انالیسس بھی پبلش کیے تھے اپنے گروپ کے اندر, اور اس کے بعد ہم نے ٹریڈز بھی لی تھیں اور الحمدللہ ٹریڈز ٹیک پروفٹ ہٹ کر گئی ہیں. آج بھی ہماری ٹریڈز ماشاءاللہ چل رہی ہیں, اور آج کی ٹریڈز کے حوالے سے اور آنے والے فیوچر کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ کچھ تھوڑا سا گائیڈ کروں گا آپ کو. پچھلے کافی سارے دنوں سے لگاتار ہم گولڈ کے انالیسس شیئر کر رہے تھے. منتھلی چارٹ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ مارکیٹ بلش ہے. اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ یہاں پہ 161.8 کے لیول کو کراس کر چکی ہے اور اب جا رہی ہے 261.8 کے لیول کی طرف. کافی اسٹرانگ بلش مومنٹم مارکیٹ کے اندر منتھلی چارٹس کے اندر پایا جا رہا ہے, اور یہی ہمیں مومنٹم جو ہے وہ ویکلی چارٹس اور باقی سارے چارٹس کے اندر نظر آتا ہے. جو زیادہ چھوٹے چارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے ہمارے پاس بلش اور بیرش دونوں سینیریوز وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں. مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کرتی رہتی ہے, اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن اگر ہم ویکلی چارٹ کو دیکھیں تو ویکلی چارٹ کے اندر بھی مارکیٹ کافی بلش ہے. پچھلا پورا ویک مارکیٹ بلش رہی ہے اور اس نے 100 کے لیول کو ہٹ کیا ہے فبناکشی ریٹریسمنٹ ٹول کے, اور اس کے بعد اس ویک کے سٹارٹ ہوتے ہی مارکیٹ بہت زیادہ بلش موومنٹ ابھی تک دکھا چکی ہے. اپروکسیمیٹلی ابھی تک کو 5000 پپ سے زیادہ کی موو ہو چکی ہے اس ہفتے کے اندر. ابھی آج آئی تھنک بدھ ہے, 3 دن گزرے ہیں مارکیٹ کو اوپن ہوئے اور مارکیٹ 5000 سے زیادہ پپس موو کر چکی ہے. ڈیلی چارٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کل بھی ہمیں کافی ساری موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے. یہ پچھلے دن کا ہمارا کینڈل ہے, اس سے پچھلے دن کی کینڈل بھی بلش رہی ہے منڈے والے دن کی, اور مارکیٹ نے تقریباً 3000 سے زیادہ پپس کو موو کیا تھا. اور آج صبح ہی رات کو جو خبریں آئی ہیں امریکہ اور عراق اور ایران کے حوالے سے, اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ نے اپروکسیمیٹلی 3000 پپس آج, بلکہ یہاں پہ اگر میں آج کی کینڈل کو دیکھوں تو 3700 پپس مارکیٹ نے آج موو کر لیا ہے. اب یہ جو موومنٹ آج ہوئی ہے ڈیلی چارٹ کی, اگر ہم H4 چارٹ پہ چلے جائیں تو H4 چارٹ پہ تو خیر مارکیٹ بہت ہی زیادہ بلش ہے. ہمارے فبناکشی کے 423 کے لیول کو بھی پار کر چکی ہے. فبناکشی کو یہاں پہ اپڈیٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میں لیکن H1 کے اندر آ جائیں. H1 کے اندر مارکیٹ نے 61.8 کو کراس کیا, اس کے بعد اس نے 100 کو کراس کیا, اور ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ 61.8 کے لیول کو اس نے ہٹ کیا ہے, اور وہاں پہ جا کے اس کو ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نے تھوڑی سی ریٹریسمنٹ شو کی ہے. M30 کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں. میں کل کی ٹریڈز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا. کل کا سنیریو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ابھی کیا ہوا تھا. کل یہ ہمارے پاس پرائس ایکشن چارٹ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کل یہ ٹرائنگلز ڈرا کر کے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ پاسبلی بلش ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہے. رینج کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ اس رینج کو جیسے ہی بریک کرے گی بلش ہو جائے گی, اور مارکیٹ نے یہاں سے اس رینج کو بریک کیا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے مارکیٹ بلش ہوئی ہے. اور اب واپس جو ریٹریسمنٹ اس نے لی ہے وہ اسی پچھلی اس ٹرائنگل, سوری یہ ٹرائنگل تھوڑی سی صحیح نہیں تھی, یہ آ گئی, تو اس ٹرائنگل کو اس نے سپورٹ کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے, اور اب مارکیٹ اس کو لے کے اوپر جا رہی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے یہاں پہ یہ کہ یہ جو ایریا تھا یہاں پہ تقریباً کوئی 1589
کے راؤنڈ باؤٹ جو ایریا تھا یہ مارکیٹ کا بریک آؤٹ ایریا بنا. اور اگر ہم فیبوناچی ریٹریسمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو کل کی تاریخ میں یہ ہمارے پاس کل کا چارٹ ہے اور یہ ہمارا ایریا تھا 1589 کا, اور یہ ہمارے پاس فیبوناچی ریٹریسمنٹ 30 منٹ چارٹ کے اندر 61.8 کا لیول تھا. آپ دیکھیں مارکیٹ نے جیسے ہی یہاں سے بریک آؤٹ کیا اس کے بعد مارکیٹ آئی ہے, اس کو ری ٹیسٹ کیا ہے, اس کے بعد دھڑا دھڑ مارکیٹ جو ہے وہ گئی ہے اوپر. اب رات کو جس ٹائم تقریباً 10 بجے کے قریب میں نے یہاں پہ اس ایریا کے بریک ہونے کے اوپر اپنی ٹریڈ سٹارٹ کی تھی اور 100 کے لیول کو ٹیک پروفٹ کے طور پہ یوز کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو جانا ہے فنڈامنٹلی, چونکہ رات کو ہم مانیٹر نہیں کرتے اس لیے ہم بڑے ٹیک پروفٹس یوز نہیں کرتے. یہ تقریباً کچھ 600 پپس کا ٹیک پروفٹ تھا جو ہم نے یہاں پہ لگایا تھا, اور الحمدللہ چند کینڈلز نہیں اپنے ٹیک پروفٹ کو ہٹ کیا. اس کے بعد مارکیٹ کے اندر بہت بڑی موومنٹس آئی ہیں اور مارکیٹ بہت زیادہ اوپر گئی ہے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے بریک آؤٹ ہونے کے بعد مارکیٹ 4000 سے زیادہ پپس اوپر گئی ہے. اس کے بعد مارکیٹ نے ریٹرن شروع کیا ہے. اب مارکیٹ کا جو یہ ریٹرن ہے یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ریٹرن ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ H1 کے اندر دیکھیں تو H1 کے اندر مارکیٹ نے یہاں پہ ریٹرن کیا لیکن اس کینڈل نے 61.8 کے قریب کلوزنگ نہیں کی, کافی لمبی سپائک ہے اور مارکیٹ ری اپروچ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر سیم سینیریو کو آپ دیکھیں ڈیلی چارٹ کے اندر تو ڈیلی چارٹ کے اندر ہمارے پاس 261 کا لیول ابھی کافی اوپر کھڑا ہے اور مارکیٹ کے یہاں تک جانے کے یعنی لانگ ٹرم کے اندر مارکیٹ کے 1633 تک جانے کے چانسز جو ہیں وہ ہمارے پاس روشن ہیں کافی زیادہ. لیکن 1633 سے پہلے مارکیٹ 1621 پہ جا کے جو کہ ویکلی ٹائم فریم کا بہت سٹرانگ لیول ہے 161.8 کا, 1621 پہ جا کے مارکیٹ ہمیں کچھ ببلنگ شو کر سکتی ہے, وہاں سے ریٹریسمنٹ بھی لے سکتی ہے. لیکن ریٹریسمنٹ لینے کے بعد مارکیٹ واپس اوپر جانے کی کوشش کرے گی کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو میجر ٹارگٹس ہمارے پاس ہیں وہ 1727 کے بنتے ہیں. یعنی اوورآل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ 1727 تک بلش رہنے کے چانسز ہیں, بہت زیادہ سٹرانگ چانسز ہیں. لیکن ظاہر ہے گولڈ کافی وولٹائل پیئر ہے اور اس کے اندر مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کافی زیادہ کرتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن میں شاید مارکیٹ جو ہے وہ اس 261 ڈیلی کے 261.8 کے لیول کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے جو کہ 1634 ہے. اگر نہ بھی ہٹ کر سکی تو مارکیٹ قریب ترین جانے کی کوشش ضرور کرے گی اور پچھلا لو ہائی جو کہ اس نے کریٹ کیا تھا 16.7 اور 16.10 کے راؤنڈ باؤٹ مارکیٹ اس لیول تک جانے کی ری اپروچ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے جس کے کافی زیادہ امکانات ہیں. فنڈامنٹل ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, کب کیا ہو جانا ہے کوئی نہیں جانتا. ایران نے عراق پہ حملہ کر دینا ہے, امریکہ نے برطانیہ پہ حملہ کر دینا ہے, فلاں نے فلاں پہ حملہ کر دینا ہے, کس کو کچھ نہیں پتا. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے کچھ پتا چل ہی نہیں سکتا, جب ہو جاتا ہے تبھی پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا. لیکن مارکیٹ کافی حد تک ہمیں کلوز دے دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فٹ پرنٹ اپنے چھوڑ دیتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. علاقے میں جو ٹینشن تھی, جو کشیدگی تھی پہلے سے موجود امریکہ میں, ایران میں, عراق میں جو کشیدگی چل رہی تھی اس کی وجہ سے مارکیٹ پہلے ہی ہمیں اپنے فٹ پرنٹ چھوڑ چکی تھی کہ مارکیٹ بلش رہنے کے موڈ میں ہے, اور وہی چیز ہمیں بار بار ان سارے چارٹس کے اندر نظر آ رہی تھی. اسی لیے یہ چارٹس ہم بار بار پبلش کر بھی رہے تھے. کل میں نے ایک چارٹ شیئر کیا تھا یہی فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا جس میں نے لکھا تھا کہ گولڈ کافی زیادہ اپ سیٹ ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن وہ کلیئرٹی تب تک نہیں تھی جب تک مارکیٹ جو ہے وہ کسی کریٹیکل لیول کو پاس نہیں کرتی. اور جیسے ہی کل رات تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب 61.8 30 منٹ چارٹ کا 61.8 کلیئر ہوا, کلیئرٹی آ گئی, پتہ چل گیا کہ مارکیٹ اپنے اس رینج کو بریک کر کے بلش موو کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ دھڑا دھڑ بلش ہو گئی. تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, میری ایک مجبوری ہے, میرے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے, میں فنڈامنٹلز کو نہیں دیکھ پاتا اس طرح سے جیسے دیکھنا چاہیے. مجھے اکثر خبروں کا بعد میں پتہ چلتا ہے, اپنے دوستوں سے پتہ چلتا ہے یا فیس بک سے یا میڈیا چینل سے پتہ چلتا ہے. تو میرے چونکہ خبروں کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا, لیکن چونکہ ہم ٹیکنیکلی مارکیٹ کو پہلے سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ کے بارے میں پہلے سے ٹیکنیکلی جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, اس لیے کافی حد تک ہم خبروں کے ان امپیکٹ سے, ان سڈن امپیکٹ سے بچ جاتے ہیں, بلکہ ان کو اپنے فیور میں یوز بھی کر لیتے ہیں. مقصد اس سارا کچھ کو بتانے کا یہی ہے کہ اپنے انالیسس کو سٹرونگ کریں. اگر آپ اپنے انالیسس کو سٹرونگ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ
کو مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد بھی ملے گی، اور خبریں، فنڈامنٹلز، ٹیکنیکلز، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے فیور میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم فیبوناکسی ریٹریسمنٹ کے حوالے سے، پرائس ایکشن کے حوالے سے، کینڈلسٹک پیٹرنز اور کینڈلسٹک چارٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی ان ڈیپتھ کورس لانچ کرنے والے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ فری ہوگا، یا کوئی چھوٹی موٹی فیس اس کی ہوگی، وہ بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہوگی، بس برائے نام سی ہوگی، صرف اس غرض سے ہوگی کہ جی بس فیس لینی ہے، لیکن کوشش ہماری ہے کہ شاید ہم فری ہی کریں۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن ختم نہیں کیا پلان کو، پلان ہمارا موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کورس کو لے کے آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں، اور امید رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسے ہی اس کے حوالے سے ہماری پلاننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، ہم باقاعدہ ویڈیوز کی شکل میں یا پوسٹ کی شکل میں اپنے گروپ کے اندر اور اپنے سب دوستوں کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں گے۔ ایک چیز یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا کہ اگر آپ ہماری اپڈیٹس لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم جو بھی کوئی نئی چیز لانچ کرتے ہیں، جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو بعض اوقات وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہر کسی کو بعض اوقات نہیں ملتی، بعض اوقات فیس بک کے اوپر جو پوسٹ ہیں وہ بھی ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس مقصد کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے forexguru.pk۔ forexguru.pk ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ نیوز لیٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ آ کے آپ اپنا نام اور اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ انٹر کر کے جوائن کر لیں، اور جیسے ہی ہم کوئی نئی چیز پبلش کرتے ہیں، کوئی نئی اپڈیٹ کرتے ہیں، تو اسی وقت ہم نیوز لیٹر کے ذریعے، ای میل کے ذریعے تمام اپنے دوستوں کو، اپنے سبسکرائبرز کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس ہماری ہوتی رہتی ہیں وہ نیوز لیٹر کے ذریعے آپ کو ملتی بھی رہتی ہیں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ای میل آپ کو ہماری طرف سے موصول ہوتی رہتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے فیبوناکسی ریٹریسمنٹ کو مزید سمجھنے میں کچھ مزید مدد ملی ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت ان ڈیپتھ کورس اس کے حوالے سے ہم لے کے آنے والے ہیں، جلدی لے کے آنے والے ہیں، ڈیلے ہے تھوڑا سا ضرور کچھ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن جلدی لے کے آئیں گے۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارے فیس بک پیج کے اوپر، ہماری ویب سائٹ forexguru.pk کے اوپر، یوٹیوب چینل کے اوپر آپ اپنے کمنٹس چھوڑ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے رابطے کے لیے میرا فون نمبر 0300 6165 ہے۔ اس ویب سائٹ forexguru.pk کے اوپر آپ کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں تو یہاں سے آپ ہمیں باقاعدہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، یہاں پہ ساری انفارمیشن ہمارے حوالے سے موجود ہے، فون نمبر، ای میل ایڈریسز اور باقی ساری چیزیں موجود ہیں، کانٹیکٹ اس کا فارم موجود ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی ویب سائٹ کے اوپر یہ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو لائیو چیٹ کا آپشن بھی ملے گا، یہاں پہ آپ لائیو چیٹ بھی ہم سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی نمائندہ اویلیبل نہ ہو تو آپ ہمیں ای میل چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہاں سے آپ میسج ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہم آپ کی تمام ای میلز کا آپ کو رپلائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت ہو کبھی بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہر کویسچن کا جواب آپ کو مہیا کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر ضیاء الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔